تو ظاہر سی بات ہم میں سے یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم جنت کا راستہ بھولیں، اس لیے ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام ہمیشہ بھیجتے رہنا چاہیے اور اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آج یہ ماہ جمادی الاخری کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور جس طرح کہ میں نے گزشتہ آپ سے یہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ہم حضرت تاجدار صداقت ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی اور آپ کے رفیق غار رفیق مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس جمعۃ المبارک میں ہم آپ کے بہترین نظام حکومت کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں جہاں ہماری ریاست کو ایک اچھا حکمران چاہیے اور اچھی اور دینی اصولوں پہ حکمرانی کرنے والے لوگ چاہیے، وہیں پہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس سسٹم کو، اس نظام کو نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر کا بھی حکمران ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے گھروں میں اس طریقہ صدیقی کے مطابق نظام کو نافذ کر دیں اور رائج کر دیں تو ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں، بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول کو خود پہلے اپنی ذات پہ لاگو کریں، اپنے گھروں میں لاگو کریں، پھر اپنے سسٹم میں، اپنے نظام میں ہم اس کو لاگو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، تو وہ اس ملک و ملت کی بہتری کے لیے اس خلافت راشدہ کے نظام کو اپنائیں کہ جس کی برکتیں اس وقت کے لوگوں نے بہت ہی اپنے ایک روحانی اور وجدانی اور یقینی قوت کی بنا پہ ان کی برکتیں حاصل کی، اور اس کی مثال آج تک نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکے گا۔ کیونکہ ہم اگر اپنے گھروں کا نظام اپنی آمدنی کے مطابق رکھیں، ہم دیکھیں کہ بھئی ہماری کتنی آمدنی ہے، ہم کتنا کماتے ہیں، حلال رزق جو ہے اس کے اندر اپنا بجٹ بنائیں، اس کے اندر اپنے معاملات کو چلائیں، تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، نہ ہی ہم حرام کی طرف رغبت ہوگی ہمیں، اور نہ ہی ہمارے قدم حرام کی طرف اٹھیں گے۔ کیونکہ حرام کی طرف انسان کے قدم تب اٹھتے ہیں کہ جب وہ اپنی ضروریات کو آمدنی کے تابع نہیں، خواہشات کے تابع کر دیتا ہے۔ جو آدمی اپنے بجٹ کو اپنی ضروریات کے، اپنی آمدنی کے مطابق کرتا ہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی دوسروں کے آگے اسے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، اور کبھی اسے پھر وہ ایک معاشی مشکل میں وہ نہیں پڑتا۔ لیکن جو انسان اپنی ضروریات کو خواہشات کے تابع کر لیتا ہے کہ بھئی میرے پاس اگر 100 روپے خرچ کرنا کا مطلب موجود ہے، میرے پاس 100 روپیہ موجود ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں 90 روپے کا بجٹ بناؤں، 10 روپے میرے بچت ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ لیکن اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ 100 روپے میری آمدنی ہے تو 500 کا وہ خرچہ کرے، تو اب وہ بقیہ 400 کے لیے کیا کرے گا؟ وہ حرام کے راستے کی طرف جائے گا، وہ رشوت کی طرف جائے گا، وہ اگر دکاندار ہے تو کم ناپ تول کی طرف جائے گا، ملاوٹ کی طرف جائے گا، 2 نمبر سامان مطلب وہ فروخت کرے گا۔ تب جا کے وقتی طور پہ تو وہ اپنی ضروریات کو پوری کر لے گا، لیکن اس کے جو اندر کا سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی عبادات کا نور ختم ہو جائے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے اور اس کی معرفت کی طرف جانا قطعا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس راستے کی طرف جانے کی جو شرائط ہیں
وہ یہ ہیں، پہلی شرط ہے اکل حلال، یعنی حلال کھانا۔ اور جو انسان ظاہر سی بات ہے رشوت کھاتا ہو، مطلب حرام کسی بھی طریقے سے کھاتا ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ کم ناپ تول ہو، چاہے وہ غلط مال کا بیچنا ہو، تو وہ تو بالکل مطلب وہ حرام کھاتا ہے، اور اس کی نہ عبادت اس کو کوئی نفع دے گی، نہ اس کی کوئی صدقات و خیرات اس کو نفع دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں جہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کو اس کا صلہ عطا کرتا ہے، اور جو اپنی حق حلال کی آمدن سے اللہ کی راہ میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ 100 بلکہ اس سے کئی گنا اس کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اصول ہے اور قانون ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حرام کی کمائی سے، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام کی کمائی کو ثواب سمجھ کے خرچ کرتا ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی حرام کی کمائی کو ثواب کا کام سمجھ کے خرچ کرنا۔ ایک یہ ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ میری آمدنی حرام کی ہے، وہ ویسے ہی کسی کو دے دے، غریب مسکین کو ثواب کی نیت سے نہ دے تو چل جائے گا، وہ مسکین کا کام بھی ہو جائے گا، تو اس پہ بھی کوئی گناہ لازم، ثواب نہیں ملے گا، گناہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، تو وہ اس پہ مطلب کبیرہ گناہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی حرام چیز اگر کوئی بندہ کھاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی شراب خوری کرتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک حرام کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ شراب پینے سے پہلے بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ تو ڈبل مطلب ہو گیا نا کام اس کا خراب۔ تو اس لیے جو بندہ حرام کی کمائی کو ثواب سمجھ کے خرچ کرتا ہے وہ بہت خطرے میں ہے۔ مطلب یہ میں تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے شروعات اپنے سے کرنی ہے، ہم نے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ ہم تو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کا جو اصول ہے، یہ اکثر میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں اجتماعات میں، کہیں پہ موقع ہوتا ہے اس طرح کے، کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے جب ہم صفحے بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک مسئلہ ہے نا کہ خطبہ جب ہوتا ہے نا جمعے کا، تو جمعے کا خطبہ نا بالکل خاموشی سے سننا چاہیے، جس طرح نماز میں بندہ ہوتا ہے۔ نماز میں اگر آپ کوئی بات کریں گے تو حرام ہے آپ کے لیے، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح جمعے کے خطبے میں بھی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، مطلب وہ باتیں کرے۔ لیکن اگر 2 ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے، ایک بندہ کوئی مطلب ایسی حرکت کر رہا ہے، دوسرا خاموشی سے خطبہ سن رہا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے چپ کر تو وہ بھی گناہ میں آ گیا، یعنی مطلب اس پہ بھی پھر اس کا گناہ چڑھ جاتا ہے۔ یعنی خطبے کی حالت یوں ہوتی ہے جیسے مکمل نماز کی حالت۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، بھائی آگے ہو، پیچھے ہو، ایسے کرو ایسے کرو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ وہ میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے جو مقتدی ہیں تسلسل والے، ان کو تو پتہ ہے، میں کہتا ہوں یار آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں گے ساری صف سیدھی ہو جائے گی۔ آپ دوسروں کو سیدھا کرتے رہیں گے، نہ آپ سیدھے ہوں گے نہ وہ سیدھے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہ اس کام کی شروعات کرنی ہے اپنی ذات سے، کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنی ذات کو درست کریں گے، کیونکہ معاشرہ جو ہے بھائیوں وہ افراد سے بنتا ہے۔ تو معاشرے کے افراد اگر اپنے آپ کو یکے بعد دیگرے درست کرتے رہیں گے تو ساری چیزیں درست۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مطلب ہمارے شادی بیاہ کے مطلب معاملات ہوتے ہیں، یا اب تو موت مرگ کے معاملات بھی اب ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، مرنا بھی مشکل ہے، جینا بھی مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں جائیں تو کہاں جائیں، خودکشی حرام ہے، دریا میں چھلانگ بندہ مارے تو وہ ظاہر ہے وہ بہت حرام ہے، وہ بھی جو چھلانگ مارتا ہے اس کے پیچھے بھی اب تلاش کریں، بہت سے لوگوں کو پیسے لگ جاتے ہیں بیچاروں کے، اب کدھر جائے تو کہاں جائے۔ اس لیے بہتر طریقہ وہ ہے جو ہمیں شریعت نے بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھائی تم نے اپنی معیشت کو اپنی آمدنی کے تابع رکھنا ہے، اپنے معاملات کو اپنی آمدنی کے تابع رکھنا ہے۔ بندہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، آپ کہتے نہیں ہم تو اس کے پیچھے 4 دیگیں دیں گے، آپ کے پاس 1 دیگ کے پیسے نہیں، آپ 4 دیگیں کیسے دیں گے بھائی؟ اور کس نے کہا آپ کو کہ 4 دیگیں دیں آپ؟
نہیں دے سکتے نہ دو نا، پانی کا گلاس دے دو، فاتحہ پڑھ لو، اخلاص پڑھ لو، ایصال ثواب کر دو، بات ختم۔ نہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے ہم، ہاں جی والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہوں گی، کچھ ختم ہی نہیں پڑھایا جی۔ بھائی ختم پڑھانا فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، آپ بیٹھ کر پڑھیں، خود دعا کر دیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے صدقے کی تو کریں۔ اور سب سے بہترین یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو مطلب دیگوں کی دیگیں ہم چڑھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، وہ اگر ہم کسی غریب مطلب محلے میں دے دیں، کسی غریب بستی میں دے دیں، کسی دینی ادارے کو دے رہے ہیں، خدا اس کا 10 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن پھر لوگ کیسے دیکھیں گے، محلے والے کہیں گے یار اس بندے تو بڑی زبردست بریانی بنائی سی والد صاحب کے فوت ہونے۔ یہ مطلب ان چیزوں نے ہمیں کھوکھلا کر دیا اندر سے، ہمارا یہ پورا وجود جیسے نا وہ لکڑی کو اندر سے وہ سیخ لگتی ہے نا، کھا کھا کے ختم کر دیتی ہے، باہر سے لکڑی ایسے بڑی پالش چمکتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اورال من حیث القوم، ہماری وہ چیزیں اندر سے ختم ہو گئی، ہم باہر ہیں، سب سارا کچھ ہمارا باہر آ گیا، اندر اب کچھ نہیں رہا الا ماشاء اللہ کوئی مطلب ہے کوئی 1000 2000 میں 1-2 لوگ ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اوورال جو ہمارا مطلب ہے اب صدقات ہیں، خیرات ہیں، ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ریاکاری پہ آ چکے ہیں، دکھلاوے پہ آ چکے ہیں، اور بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بھائی میرا نام ہونا چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، اس نے اتنے بڑے اتنے ختم پڑھائے، اتنی دیگیں دی، اتنا صدقہ کیا۔ بھائیوں ان چیزوں نے ہمیں بالکل کہیں کا نہیں چھوڑا، اور مطلب وہ پھر بندے کے اندر جو مطلب دکھلاوے خدا نخواستہ ریاکاری کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کبھی مطمئن بھی نہیں ہوتا، مطلب کوئی 2-4 مرتبہ اس کی تعریف کریں نہیں، وہ کہتا ہے لوگ بس مجھے وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہیں جی فلاں بندے نے اتنا صدقہ کیا تھا، فلاں بندے نے اتنا مسجد بنائی تھی، مدرسہ بنایا تھا۔ ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ ہمارا نظام قائم ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم خلافت راشدہ جس کی بنیاد تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے اخذ کر کے ایک سسٹم کو مینج کیا تھا، ایک نظام چلایا تھا نا، اگر ہم اپنے گھر سے لے کے اپنے محلے، اپنے معاشرے اور اپنے ملک میں اس نظام کو رائج کر دیں تو میں پورے یقین اور وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری یہ ساری معاشی تنگیاں، مشکلات، مصیبتیں، بے سکونیاں، بے اطمینانیاں ساری کی ساری دور ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ہم اپنے عام مواقع پہ کرتے ہیں، بھئی لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی اپنے بچی کی شادی کروا رہے ہیں، آپ دینی شرعی اصولوں کے مطابق کروا دیں، دنیا آپ کو کہتی رہے، دنیا کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کوئی عزیز فوت ہو چکے ہیں، آپ رسم و رواج کو چھوڑ کے جو آپ کی استطاعت ہے، آپ کے پاس اگر لاکھوں خرچ کرنے کی استطاعت ہے تو ضرور کریں، اگر آپ کے پاس سینکڑوں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور آپ قرض اٹھا کے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے مینج کریں گے تو یقین مانے کہ سکون، اطمینان اور ایک عجیب سا مطلب آپ کی زندگی میں ایک عجیب سی طمانینت آ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندے کو مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہو گے، خیال ہوگا یار اب فلاں ابھی پتہ نہیں کون گھر آیا ہوگا پیسے مانگنے کے لیے، اب کون آیا ہوگا فلاں مطالبے کے لیے، تو آپ کا کہاں عبادت میں دل لگے گا، کہاں آپ کا قرآن خوانی میں دل لگے گا، کہاں آپ کا مسجد میں پھر دل لگے گا؟ پھر یہ ہوگا نا کہ بھائی صبح و شام دوڑ 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 دوڑ، آپ لائنیں نہیں دیکھ رہے لوگوں کی یہ لگی ہوئی ہیں، 2-2 ہزار کے لیے ہماری خواتین، ہماری بچیاں، بچے، لوگوں نے، گورنمنٹ نے، حکومتوں نے لائنوں میں لگا دی، جاؤ مانگتے رہو صبح سے شام تک۔ اللہ کے گھر میں آنے کی بات ہے، جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد سارے کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بس جس وقت ندا سنو دوڑو، فسعوا، دوڑ کے آؤ، یہ نہیں ہے چل کے آؤ، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کون دوڑتا ہے؟ تو ہم کہیں نا 1000 روپے کے لیے دوڑو، ابھی اعلان ہوا ہے نا روڈ پہ 1-1000 روپے تقسیم ہو رہا ہے، تو ابھی 10 منٹ میں سارا روڈ ہی بھر جائے گا بھائی۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ ایک دوسرے کو آٹے کے ایک تھیلے کے لیے لوگ قتل پہ آمادہ ہیں، ایک تھیلے آٹے کے لیے،
یہ اس پیٹ نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ درد ہیں دل کے جو میں آپ لوگوں سے اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری خواتین، وہ بھی اکثر ماشاءاللہ اس کا مجھے کہتی بھی ہیں کہ استاد جی، ہم بچیاں ہماری کہتی ہیں، ہم یہ سنتے ہیں یہ بات، کوشش کرتے ہیں عمل بھی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا وہاں کیا ہوگا۔ تو اس لیے آج کی اس گفتگو میں جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی میں آیہ مبارکہ پڑھی آپ کے سامنے، سورہ حج کی یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا وہ حکم دیتے ہیں اور برائی سے وہ روکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا کہ جب ہم انہیں اقتدار دے دیں، جب ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نظام صلاح قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکی کی تبلیغ کا نظام قائم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرنے کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اقتدار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم مطلب بنیاد بنا لیں حق کی، یعنی اس بات سے میرا مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو زمین میں اقتدار ملے وہی حق پہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسے لوگوں کو بھی اقتدار مل جاتا ہے کہ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں۔ آپ پوری ہسٹری انسانیت کی پڑھیں، 4 لوگ غالباً ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے۔ ان میں 2 جو تھے وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور 2 مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک اور ہیں، میرے ذہن میں سب نام نہیں آ رہا ان کا اسم گرامی، یعنی ان کو اللہ نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی تھی۔ کافروں میں فرعون تھا اور بخت نصر ایک بادشاہ تھا، پوری روئے زمین پہ حکومت کرتا، بلکہ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ اقتدار ملنا حق کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اقتدار اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور جو مسلمان کو ملتا ہے، صاحب ایمان کو ملتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ صلاح کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کی تبلیغ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور برائی سے منع کرنے کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور جو کافر ہوتے ہیں، کافر تو اپنی مرضی کا آزاد ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں جو کمائے گا وہ آخرت میں پائے گا۔ لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ اقتدار عطا کرتا ہے، ان کی یہ صفت ہوتی ہے۔ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس دنیا سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شورا نے خلیفہ منتخب کیا تو آپ نے ایک خطبہ دیا، خطبہ خلافت، اور اس خطبے کو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ تاجدار صداقت کے اگر اس خطبے کو ہم بنیاد بنائیں تو ایک بہترین نظام حکومت ہمارا بن سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کھڑے، خطبہ تو آپ کا طویل ہے لیکن اس کے کچھ میں آپ کے لیے جو 2-4 نکات اس مطلب مختصر سے وقت میں ہم سے بیان ہو سکے وہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کو اپنے پر بھی لاگو کریں، اپنے معاشرے پر بھی لاگو کریں، اور اپنے پورے نظام حکومت پہ بھی لاگو کریں،
تو ہم ایک بہترین مسلمان کہلا سکتے. مثلا آپ نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ لوگوں مجھے تمہارا خلیفہ چنا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. یعنی یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں جن پہ پوری امت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کرام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل جو ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس سے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کچھ فرامین آپ کی شان کے حوالے سے. لیکن وہ شخصیت کیا کہہ رہی ہے کہ میں تو تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تو تمہارے برابر ہوں. اور یہ بات ظاہری اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی، کیونکہ جب تک کسی انسان کے اندر، کیونکہ انسان جو وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے، مٹی کے اندر تکبر نہیں ہے. یہ جو جنات ہے نا جی یہ آگ سے بنے ہیں. شیطان تھا نا جنات میں سے تھا، اس نے اللہ سے جب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم، اس نے کہا میں انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا. اب مٹی کی صفت کیا ہے؟ عاجزی، انکساری. دیکھیں نا کتنے لوگ مٹی کو پامال کرتے ہیں. ہم لوگ اس کو ہر طرح سے پامال کرتے ہیں، پیروں سے رونتے ہیں اس کو، ہے اس کے اوپر ہل چلاتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، اپنی ساری گندگیاں ہماری جذب کرتی ہے ایک مہربان ماں کی طرح یہ زمین، یہ مٹی. لیکن کوئی احتجاج وہ نہیں کرتی. ایک مہربان ماں کی طرح انسان کی ساری علائشوں کو وہ لے کے انسان کو صاف ستھرا کر دیتی ہے. تو انسان کے اندر کیا ہے بنیادی، اس کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، لہٰذا اس کو عاجزی ہی جچتی ہے، اس کو تکبر نہیں جچتا. تو ایک اچھا انسان یا اچھا حکمران، اس کی جو پہلی صفت ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. چاہے وہ گھر کا حکمران ہو، معاشرے کے کسی محدود طبقے کا حکمران ہو یا پوری ریاست کا حکمران ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا رہے گا، وہ دینی قدروں سے ہٹا رہے گا، اور وہ اپنے آپ کو اگر سمجھے گا کہ یار یہ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد کرے گا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اور مجھے تمہارے اوپر خلیفہ بنا دیا گیا. پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بھی نہیں تھی، میری بالکل خواہش نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن سارے لوگوں نے مل کے یہ بار خلافت میرے اوپر ڈال دیا. اور پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کنایتاً حضور نے اپنی حیات مبارک میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا. حضور نے فرمایا تھا جب آپ کے علالت کے ایام تھے تو آپ نے فرمایا کہ امامت جو ہے وہ صدیق کروائیں گے. تو یہ اشارہ تھا. اور پھر ظاہر سی بات ہے سارے اس وقت جو لوگ تھے، سارے حضرات صحابہ کرام تھے، انہوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ بنایا، چنا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی. اور یہ دین کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان کسی منصب کی خواہش ہرگز نہ کرے کہ مجھے یہ عہدہ ملے، مجھے یہ منصب ملے. یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر جس وقت اس کو منصب مل جائے تو پھر وہ اس کے ساتھ انصاف کی کوشش کرے، اس کی طلب کے بغیر. کیونکہ آپ نے پھر آگے فرمایا کہ میں نے تو یہ اس لیے قبول کیا، حالانکہ میں چاہتا نہیں تھا، نہ میری خواہش تھی، نہ میں بننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ تم لوگوں نے میرے اوپر اتفاق کیا. اور پھر اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ بہت ہی عجیب تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور صحابہ کرام ایک شاک میں تھے، ایک صدمے کی کیفیت میں تھے. اور پھر اس وقت یہ ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ کچے ایمان والے، جیسے ہمارے ہیں نا بعض قاضی ہوتا ہے کہتے ہیں یار اچھا وہ اتنا بڑا نیک آدمی
اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا اللہ کا ولی، بھئی اس کی وہ فلاں، اس کا رشتہ دار فلاں کیا ہو گیا جی، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کا فلاں کیا کر، لوگوں میں ایک شاک سا ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا، تو لوگ اس وقت جو لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے نا، انہوں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا وصال ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ تو تلوار اٹھائے ہوئے پھرتے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت صرف صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیات پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ حضور تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے ان کو بلایا اپنی بارگاہ میں۔ یعنی اپنے ان عام حالات میں تو ہر بندہ ہوش و واس قائم رکھتا ہے نا، لیکن مزہ تب ہے نا کہ جب صدمے کی انتہاؤں پہ ہو انسان، اس کو کوئی انتہائی بڑا صدمہ پہنچے اور وہ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اس وقت جو حضرت تاجدار صداقت نے رکھا، تو اس وقت کیا تھا، جو کچے ایمان والے یا نئے نئے لوگ تھے نا وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، حضور کے وصال کی خبر سن کے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس لیے یہ فتنہ ارتداد اور امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میں نے خلافت کے بار کو جو ہے نا وہ میں نے اٹھایا اور میں نے اس کو قبول کیا ہے، ورنہ میری کوئی خواہش نہیں تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے اپنے گھر کو چلانا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، انصاف کرنا ایک دنیا کا سب سے بڑا کام ہے کہ انصاف کرنا۔ وہ میں نے غالباً ہم نے تاریخ میں کہیں پڑھا تھا، ہاں غالباً جنگ عظیم دوم میں، جب جنگ عظیم دوم تھی تو جرمنی کی اتحادیوں سے جنگ ہو رہی تھی، تو جو برطانوی وزیر اعظم تھا اس کو کسی نے کہا کہ جرمن فوجیں اب بھی آ رہی ہیں، تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پتہ کرو کیا ملک میں ناانصافی تو نہیں ہے، ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، انصاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں عدالتیں تو، اس نے کہا بالکل فکر نہ کرو، ہم جنگ جیت کے دکھائیں گے۔ اور یہ انصاف میرے بھائیو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ایویں کہنے کو تو تقریریں تو بہت زبردست کرتے ہیں لوگ انصاف پہ، لیکن حقیقی طور پہ انصاف کو نافذ اور لاگو کرنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے جو میرے اوپر ڈالا گیا ہے، میں اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوگی تو میں اس کو چلا لوں گا۔ اس میں ایک سبق ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عمومی طور پر میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، نہیں ہو جائے گا، نہیں، یہ کہو کہ میں اللہ کے فضل سے ایسا کروں گا، انشاءاللہ و بعون اللہ میں ایسا کر لوں گا۔ جب آپ یہ کہیں گے تو پھر اللہ کی مدد اور تائید آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایک خلیفہ، اب یہ ایک عاجزی اور انکساری کا آپ اظہار دیکھیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، اور پھر حضور اپنی علالت کے دنوں میں ایک مرتبہ جب تشریف لائے، آپ نے اپنے حجرے مبارک کا یوں پردہ اٹھایا نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے تھے، تو آپ نے محسوس کر لیا، یہ کمال کی بات تھی کہ صحابہ حضور کی خوشبو سے ہی محسوس کر لی، ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ رہے تھے وہ ادھر کان دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جب محسوس کیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی نماز کو مکمل کرو، تو نماز کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا صدیق کیوں پیچھے ہٹے تھے؟ تو مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث کا جو حضور کی علالت کے دنوں کی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیسے جرت ہے کہ وہ حضور کی موجودگی میں امامت کرے؟ یعنی وہ شخصیت اب کیا رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں تو حضور کے معیار کے مطابق نہیں پورا اتر سکتا، مجھے تم اس طرح کی توقع مجھ سے نہ رکھنا کہ میں تمہارے اوپر اس طرح حکمرانی کروں گا یا تمہارے معاملات اس طرح چلاؤں گا جس طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ تو وہ تو اللہ کے برگزیدہ ترین مخلوق
مخلوق کے بھی بلکہ وہ سردار تھے، تو میں کیسے یہ چلا سکتا ہوں سسٹم؟ بند کر چھوڑنا چاہیے۔ تو انہوں نے یعنی عاجزی انکساری کا یہ عالم دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے، لیکن اگلی بات میرے بھائیوں جس پہ آج ہم سب سے زیادہ چڑھتے ہیں، کوئی ہمارے معاشرے کا بڑا آدمی ہو، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، اگر اس کو کوئی ٹوکنے کی جرت کرتا ہے یا اس کو کوئی نشاندہی کرتا ہے تو وہ تو اس کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی اس بندے نے مجھے کیوں ٹوکا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں غلط کام کروں تو مجھے فوراً ٹوک دو، اور اگر میں درست طریقے پہ چل رہا ہوں تو تم میری تائید کرو، میرے ساتھ چلو۔ اب دیکھیں یہ جو تصور ہے ایک بنیاد ہے اسلامی ریاست کا کہ بھئی اگر حکمران وقت بھی غلط چل رہا ہے، آج کے دور میں آپ دیکھیں یہ جو ہمارا ایک جمہوری سسٹم ہے، اس میں کہنے کو تو جمہوریت ہے لیکن یہ حقیقت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے۔ آپ وقت کے حکمران کو کچھ کہیں نا، پھر آپ کا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی جج کو مطلب جو بیٹھا ہو اس کو کہیں نا تو 6 مہینے کے لیے تو آپ کو پھر دال کھانی پڑے گی۔ آپ کسی جرنل کو کچھ کہیں نا تو پھر تو آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آئے کہاں سے اور گئے کہاں۔ مطلب یہ اس معاشرے نے ہمیں کھوکھلا کیا، اس چیزوں نے ہمیں کھوکھلا کیا کہ ہم نے وہ دین کا وہ جو تصور تھا کہ غلطی کوئی بھی کرے وہ غلطی ہے اور صحیح کام کوئی بھی کرے وہ صحیح ہے، یہ ہماری خلافت راشدہ کی بنیاد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اگر کوئی ٹھیک کام کروں میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، تائید کرو، اگر غلط کام کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دو، مجھے ٹوکو۔ اور یہی تربیت تھی کہ بھرے مجمع میں حضرت فاروق اعظم جیسی جرار شخصیت خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ وہ آپ نے مطلب غلط تقسیم کے نتیجے میں ہے۔ اور فاروق اعظم جیسا حکمران کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، یہ اسی نظام کی برکت تھی نا جو تاجدار صداقت نے عطا فرمایا تھا حضور کی تربیت سے، کہ عام آدمی بھی کھڑا ہو کے وقت کے حکمران کو ٹوک سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اور پھر جو سب سے ایک اور بڑی بات آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہے، تم میں سے جو کمزور ہے، جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، وہ میرے نزدیک سب سے بڑا طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور سے اس کا حق لے کے نہ دوں۔ یعنی جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں نا، مطلب کہ بھئی ہم معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی ٹوک نہیں سکتا، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم جس کو چاہیں اس پر ظلم کریں، جس کو چاہیں اس کو گرفتار کر دیں، جس کو چاہیں اس پہ کیسز بنا دیں، جس کو چاہیں اس کو جیل میں ڈال دیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا وہ میرے نزدیک کمزور تر ہے جو طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے چھین کے حق جو ہے وہ کمزور کو دلاؤں گا۔ یہ بھی خلافت راشدہ کی ایک بہت بڑی پاور تھی کہ معاشرے کے جو مطلب جو لوگ ظلم پہ آمادہ تھے یا جن کے اندر ظلم کا ایک مادہ موجود تھا، ان کو خلیفہ راشد کے وقت میں جو ہے نا وہ ایسی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کریں۔ اور یہی سب سے بڑی ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے۔ اس وقت جو ہمارا صدر ہے اس کو عدالت طلب نہیں کر سکتی، کسی صوبے کا گورنر ہے اس کو عدالت طلب نہیں کر سکتی، آپ کے ججز، آپ کے یہ لوگ جس کو جتنا مرضی ہے جو کچھ کہتے رہیں، ان کو کوئی ان کی مطلب ہے ان کی ایک مطلب ان کے احتساب کو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور ایک غریب آدمی نسل در نسل کیس لڑتا رہتا ہے، اس کے پیسے، وکلاء، عدالتیں، ایک چکر، نسلیں گزر جاتی ہیں، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ایک طاقتور آدمی ہے وہ مہینوں کے اندر ہفتوں کے اندر انصاف خرید لیتا ہے، کسی کو قتل کرتا، آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں قتل کرتا ہے، چلو پیسے لو چھوڑو بس۔ اور غریب نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا، مہینوں کے سالوں کے سال وہ جیلوں میں اور مطلب رلتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا تھا تاجدار صداقت کا فرمان کہ میں تمہیں تمہارا حق لے کے دوں گا، طاقتوروں سے کمزوروں کو، اور طاقتوروں کو میں احساس دلاؤں گا کہ طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور ریاست ہے۔
اور یہ اصول جب تک رہے نا، یہ بغاوت، یہ دہشت گردی، یہ فتنے بالکل پروان نہیں چڑھ سکتے۔ اور پھر آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا جو آج کے دور میں تو مطلب ایک جرم سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد کے ترک کرنے میں ذلت ہے، جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ اور آج من حیث القوم ہمارے اندر ایک تو جہاد کو لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا، کسی مسجد میں جا کے بم پھاڑ دیا، کسی عبادت گاہ میں جا کے بم پھاڑ دیا، کسی مطلب بازار میں خودکش حملے کر دیے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد کا جو تصور ہے میرے بھائیوں، یہ اسلامی جہاد کا تصور بھی امن کا قیام ہے۔ یعنی اسلامی جہاد اس لیے ہے کہ قیام امن کے لیے وہ قائم کیا گیا ہے۔ کوئی آپ کے بارے میں مطلب اگر برے منصوبے بنا رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے میں اس پہ حملہ آور ہو جاؤں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جا کے اس کی گردن پکڑ لو تاکہ اس کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ کوئی بندہ پرامن بیٹھا ہوا، اللہ تو سب کا رب ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بھئی کسی بغیر جرم کے کسی کافر کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے بھائی، چہ جائے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والوں کو جا کر مطلب ہے بموں سے مطلب ہے ان پہ حملے کرے۔ آج کل اب پھر دوبارہ سے شروع ہوگا نا، ہمارے ہاں فورسز کے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، عام جگہوں پہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو اصلی جہاد تھا ہماری آرمی کا ایک دور میں ہوتا تھا، آپ میں سے جو تھوڑی سی ہماری طرح کے ایج کے لوگ ہیں پتہ ہوگا، آرمی کا ماٹو ہوتا تھا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ ماٹو اور یہ سلوگن تھا آرمی کا۔ لیکن پھر وہ آئے نا مطلب ہے کیا بولتے ہیں ان کو، یہ نئے لوگ، انہوں نے وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا سلوگن ختم کر کے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم وغیرہ وہ کر دیے۔ تو جب تک مسلمان قوم نے جہاد، حقیقی جہاد کا علم تھاما تھا، خدا 1000 سال سے زائد مسلمان دنیا میں سپر پاور رہے ہیں۔ یہ جو آج گورے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں یا نخرے کر رہے ہیں سائنس کی ترقی کے، یہ تو سارا مسلمانوں کا میٹر انہوں نے چرایا ہوا ہے، یہ چوروں نے۔ ہماری ہسپانیہ کی لائبریری میں لاکھوں کتابیں، یہ جو اسپین ہے نا آج کا ملک، یورپی ملک، یہ ہسپانیہ اس کا نام تھا، یہاں پہ اسلامی حکومت تھی، یہاں کی صرف ایک لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں تھیں، اور سارے کا سارا جتنے بھی یہ کلیات ہیں، جتنی بھی سائنسی جتنی ایجادات ہیں، ان کے سب سے پہلے جو موجود ہے وہ مسلمان سائنسدان ہیں۔ تو یعنی ترقی، مسلمان سپر پاور تھے جب تک جہاد کا عالم ان کے ہاتھ میں تھا، آگے پھر چھوڑ دیا، پھر ایک بہت بڑی لارس آف عربیہ کے ذریعے مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، ترک سلطنت کو ختم کیا گیا، عثمانی سے، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اب جہاد کا لفظ ایک جرم بن چکا ہے، اور تاجدار صداقت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور دوسری ایک اور بات، جو فواحش، وہ فرماتی کہ عام مصیبتیں کس وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ جب لوگ فواحش اور منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں، فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ تو مطلب ہے ہم کیا کچھ یعنی کہتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے۔ اب وہ حیا، وہ جو ایک نظام تھا، ہم نے ایک دیکھا تھا ایک وقت میں بزرگوں کے سامنے لوگ ننگے سر جانے کو بے ادبی سمجھتے تھے، اور یہ مطلب لباس ایسا پہنے کو جیسے آج کا بولڈ لباس ہمارے لڑکے بھی پہنتے ہیں، اور خواتین کا تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنا۔ تو وہ تو مطلب لوگ کہتے ہیں یار بزرگوں کے سامنے کس طرح جاؤں میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تو تاجدار صداقت نے یہ اشارہ فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے اس قوم پہ مصیبتیں پھر عام ہوتی، پھر کبھی سیلاب، زلزلے، فتنے، آپس کی باہمی ناچاقیاں، حسد، بغض، کینہ، یہ سب چیزیں معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور آخری بات، اور ایک جو حکمران کا سب سے بڑا اصول آپ نے بیان فرما دیا، آپ فرماتے ہیں کہ میری جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مشروط ہے۔ ایک وقت کا حکمران کی اطاعت کا جو اصول ہے وہ مشروط کس سے ہے؟ اگر وہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں
تو تم بھی میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں تو تم بھی میری اطاعت چھوڑ دینا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع جو تھا وہ تاجدار صداقت کا بہترین نظام حکومت تھا، اور اس بہترین نظام حکومت کا ایک کلیہ جو آپ نے، میں 2 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں، آپ نے ایک مزدور کی تنخواہ اور اپنی جو لوگوں کے، آپ چونکہ تاجر تھے، بہت بڑے تجارت کرتے تھے، لوگوں نے کہا اب آپ تو تجارت تو نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے خود تجارت چھوڑ دی کہ بھائی اب میں وقت کا حکمران ہوں، اب میں تجارت کروں گا، لوگ سارے سودا مرگل کرنے کو آسن، لہٰذا انہوں نے چھوڑ دی تجارت۔ ایک سبق دیا نا کہ بھئی آپ کو پھر لوگوں نے کہا حضرت پھر آپ نے کچھ اعزازیہ تو مقرر کرے، آپ نے فرمایا جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ کتنی ہے بھائی، اتنی ہے، آپ نے فرمایا مجھے اتنا اعزازیہ میرا مقرر کر دو، لوگوں نے یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا، اگر اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ یعنی میں نے اس دن بھی محفل میں ایک بات کہی تھی کہ 2 نکاتی کلیہ اگر آج کی اس حالات میں، معاشی حالات میں ہماری حکومت اپنا لیتی ہے، ہمارے معاشی ماہرین، ایک یہ ہے کہ وقت کے حکمران سے لے کے ایک عام مزدور کی اجرت برابر کر دیں، سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ سود کا جو نحوست کا نظام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نظام ہے، اس کو ختم کر دیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ کوئی حل کرنا نہ چاہے تو وہ الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک دن کے ہمارے مطلب ہے صدر ہاؤس کے اور وزیر اعظم ہاؤس کے ایک دن کے لاکھوں کے اخراجات ہیں، اور غریب ایک آٹے کے تھیلے کے لیے خودکشیاں کر رہا ہے، مر رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی ایسے طریقے سے لوگوں کو الجھا دیا گیا کہ لوگوں کو قرآنوں کا پتہ ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گلے پکڑے، آٹے کا تھیلا میں کھڑساں دعا تھا میں کھڑساں، اس زورا میں آٹے کا تھیلا بھی، کوئی لوگ بھی مردین ہوتا ہے تو تھیلا بھی اتھے ہی پھٹتا ہے، آدھا آٹا بھی اتھے ہی رہتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اگر ہمیں نجات چاہیے تو ہمیں خلافت راشدہ کے اس نظام کی طرف لوٹنا ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کی اپنے آقا سے سیکھ کے جس کی ابتدا رکھی تھی۔ میں نے آج اور اس مہینے میں ہم نے کچھ اسی موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے، جو بھی ہم نے اس سلسلے میں کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کوئی اچھے اور نیک ایسے حکمران عطا فرمائے جو نظام خلافت راشدہ کو